جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ، تیرا جلوہ جلوہ لم یزل، تیرا سلسلہ ہے وہ سلسلہ، جو ہر ایک خیال سے ماں سوا، جو ہر ایک نگاہ سے ماورا، تیرا جلوہ جلوہ لم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام صبح خیر کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان یسرا خان، کہہ رہی ہوں آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، میرے رب کا، میرے مالک کا، میرے خالق کا بے حد احسان، بے حد کرم کہ میرے رب نے تاریک رات کے بعد روشن سویرا، نئی زندگی، نئی صبح ہم سب کو عطا فرمائی۔ اور بے شک یہ نئی صبح، یہ نئی زندگی ہم سے بہت سارے تقاضے بھی کرتی ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو ہماری جانب نظر کرتے ہیں۔ اب ان کے جوابات کہاں سے حاصل ہو؟ تو یقیناً یہ دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ سوال کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جوابات ہماری رسائی میں ہمارے قریب تر موجود ہیں۔ ہاں، تھوڑے غور، تھوڑے فکر اور تھوڑا سا وقت دینے کی ضرورت۔ آج بات کریں گے ناظرین رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، کیا اہتمام ہو، اور جانیں گے ہمارے مہمان اسکالرز سے۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی طرف، اپنے اسکالرز کی طرف، کہتے ہیں خوش آمدید بہت محبتوں کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر میں۔ پہلی مہمان جو ناظرین میرے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کی بے حد جانی پہچانی، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والی، مستند حوالوں کے ساتھ گفتگو فرمانے والی اسلامک اسکالر محترمہ پروفیسر نورالصبا اشرفی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ پروفیسر صاحبہ؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور صبح خیر۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت ماشاء اللہ۔ ناظرین، پروفیسر صاحبہ کے ساتھ جو میری دوسری مہمان موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کو بھی آپ جانتے ہیں، خوبصورت انداز سے گفتگو، تسلی بخش انداز اور ایسے الفاظ کہ یہاں ادا کیے جائے اور آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ ایک ایسی ہماری بہت خاص اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے، تشریف فرما ہے آمنہ صدیقی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آمنہ؟ آپ کو بھی صبح خیر میری جانب سے۔ اچھا، بہت خوبصورت موضوع، اور جیسے ہی میری ٹیم نے مجھ تک پہنچایا تو میں نے کہا بالکل ویلڈ اور بہت خوبصورت ہے۔ استقبال کیسے ہو؟ کیونکہ اس مہینے میں نورالصبا صاحبہ جو اہتمام، جو خوشی، جو رونق، جو مسرت، جو مسکراہٹیں بکھر جاتی ہیں وہ کسی اور مہینے میں نہیں، تو کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اتنے مقدس مہینے کی آمد پر آپ سب کو اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیے کہ اس ماہ مقدس کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ دیکھیے یہ فضیلت مل گئی اس کو دیگر مہینوں کی بنسبت کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہے، جس میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے، یعنی اس کی عظمتوں کا تعین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب ہم اگر جس اینگل سے بھی دیکھیں تو اس ماہ مقدسہ میں رحمتوں کی بہاریں اور گویا کرنیں پھوٹی پڑ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر رمضان کے نام پہ ہی غور کر لیں تو رمضان رمز سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جلا دینے کے، جیسے بھٹی لوہے کو پگھلا دیتی ہے اور آگ جو ہے وہ سونے کو کندن بنا دیتا ہے، ایسے اس ماہ مقدس کی نیکیاں اور اس کی عبادات، مخصوص عبادات روزے دار کے تمام گناہوں کو جلا دیتی ہیں، اور روزے کا، رمضان کا نورانی ماحول جو ہے وہ ایک ہمیں پاکیزگی اور بالغی روحانی عطا فرماتا ہے۔ نورالصبا اشرفی صاحبہ کی گفتگو میں ایک جملہ آیا کہ یہ پیارا مہینہ پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اجر حاصل کرنے کا مہینہ ہے، تو مجھے وہی بات یاد آتی ہے کہ رجب جہاں بیج بونے کا، پھر شعبان اس کو پانی دینے کا، رمضان وہ فصل کاٹنے کا، اور کاٹی جائے تو اس انداز میں کاٹی جائے کہ ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہی چاہت، یہی آرزو، یہی تمنا۔ تو آمنہ آپ سے مجھ کو بھی اور میرے ناظرین کو بھی یہی جاننا ہے کہ کیا انداز ہو فصل کاٹنے کا اس مہینے میں عبادات کا کہ ایک دانہ بھی ہماری نیکی کا ہم سے ضائع نہ ہو۔ دیکھیے کلام مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو روزہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو دیگر امتوں پر بھی فرض کی گئی، لیکن ہمارے روزوں میں اور ان کے روزوں میں فرق یہ تھا
کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو لوگ ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں، اور پچھلی امتوں کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ طویل عرصہ جیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کبھی آپ مطلب آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا، یہ دل میں خیال تھا کہ امت محمد مصطفیٰ جو میری امت ان کے لوگوں کی عمر تو بہت کم ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک ایسا خاص تحفہ رمضان المبارک میں، رمضان المبارک کے آخری عشر میں ہمیں عطا فرما دیا، لیلۃ القدر، جس میں ایک رات عبادت کرنا 1000 رات کے عبادت کرنے کے برابر ہوا کرتا ہے. تو ایک تو اللہ رب العزت نے یہ انعام عطا فرمایا ہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ جو ہم فصل کاٹنے کا جو یہاں پہ جملہ استعمال کیا کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ رجب سے مسلمان اور اہل ایمان جو ہے وہ کمر بستہ ہو جایا کرتے ہیں عبادات کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں. پھر اس کو مزید بڑھا دیا جاتا ہے شعبان المعظم کے مہینے میں. یہ 2 مہینے اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے عبادات کی، اور اتنے زیادہ اللہ رب العزت نور انوار اور تجلیات اہل ایمان پر نازل فرما رہا ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر وہ انتہائی پیک پر پہنچ جاتی ہیں. ہماری عبادتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، تراویح بھی ایک اور ایڈیشن آ جاتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں. پھر آخری عشرہ جس میں جہنم سے خلاصی بھی مل رہی ہوتی ہے، 3 مہینے سے جو ہم لگاتار عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس کا بے شمار اجر و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. ایک رات لیلۃ القدر میں بیداری کا اور شب بیداری کرنے کا، عبادات کرنے کا 1000 راتوں سے زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرما رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہی ہے کہ زیادہ ہو کر ملنا. اور ایک جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نفل عمل کیا ہوا فرض کے قائم مقام فرض کے برابر ہوا کرتا ہے. فرض کیا ہوا جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر جو ہے وہ اجر و ثواب رکھا کرتے. تو ہر چیز ہمیں بہت زیادہ بڑھ کر مل رہی ہے، بہت زیادہ. اس وجہ سے ہمیں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا کوئی ایک لمحہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ہم صرف نیکیوں کی طرف بات کرتے ہوئے بڑی خوشی کا اظہار کریں. لیکن میں ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ رمضان المبارک میں کیا ہوا گناہ بھی جو ہے وہ اپنی اہمیت رکھا کرتا ہے. جس طرح آج ہم کرتے ہیں تو ایک گناہ ایک ہی شمار کیا جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کی تعداد بھی بڑھ جایا کرتی ہے. تو خاص طور پہ جہاں ہم نیکیوں کے حصول کے لیے اپنا عمل جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمیں گناہوں سے بھی کثرت کے ساتھ بچنا ہے. بے شک یہ بہت اہم بات ناظرین کہ جہاں آپ کوشاں ہیں، ایک منزل کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں کہ جو بے شک میرے رب کی رضا کا حصول ہے، وہیں ساتھ ساتھ اس راہ میں کئی تکالیف ہیں، کئی مشکلات ہیں. بھٹکنے سے اور غلط عمل کرنے سے بھی ہمیں باز آنا ہے. کیسے آنا ہے، کیا تیاریاں ہوں، یقیناً آج پروگرام میں یہی گفتگو. ایک مرتبہ پھر گفتگو میں ذکر ہوا کہ اس مہینے میں ہر ایک خوبصورت اچھے عمل کا اجر بڑھ کر مل رہا ہے. نفل عبادات کا اجر و ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، فرائض 70 گنا ہو رہے ہیں. تو ہمارے کیا معمول ہو، ہم کیسے رب کو راضی کر لیں، کیونکہ بے شک یہ مہینہ ہمیں صدا دیتا ہے کہ آؤ راضی کر لو اپنے رب کو، کہ ہر ایک راہ آپ کے لیے کھلی ہے، ہر ایک راستہ آپ کے لیے صاف ستھرا ہے، کہ شیاطین بھی قید ہے. کیا کہیں گے آمنہ؟ بالکل شیاطین بھی قید ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ایک سوال بڑا اہم ہوتا ہے کہ شیاطین قید ہے، اس کے باوجود بھی رمضان میں لوگ گناہ کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا 2 نکات ہیں اس کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ وہ 11 مہینوں میں شیطان اتنی محنت کر کے جا چکا ہوتا ہے کہ اس ایک مہینے میں اس کا اثر ہم پر رہتا ہے. اور دوسری بات جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں جب شیطان بند ہوتا ہے تو لوگ کیوں کرتے ہیں، تو پھر یہ نقطہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا نفس دیکھیے، احتساب کیجیے. کیونکہ اپنا احتساب کیجیے، کیونکہ ابھی تو شیطان بند ہے، پھر بھی آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ آپ کی اپنے نفس کی کوتاہی ہے یا آپ کا اپنا عمل ہے. پھر اس کا شیطان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ آپ خود اتنے زیادہ گناہوں میں گھرے ہوئے کہ گناہ کیے بغیر رہا نہیں جاتا. تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو کہا جائے کہ غسل کا مہینہ ہوا کرتا ہے رمضان المبارک، کہ ہمارا غسل ہو رہا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے دل کو تقویت مل رہی ہے، یہ تو یہی ہے کہ روزہ جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے روح کی زکوٰۃ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اور اہتمام کی بات جب تک آتی ہے تو آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں جا بجا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے لیے سال بھر جنت کو سجایا جاتا ہے. جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اس کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. جب اتنی متواتر احادیث ہمیں ملتی ہیں پڑھنے کو، ہمیں یہ تمام دروس مل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم رمضان المبارک کے لیے اپنے نفس کی تیاری کریں. سب سے پہلے کہ ہمیں کس طرح رمضان المبارک کو ویلکم کرنا ہے، کس طرح اپنے اعمال اچھے کرنے، تاکہ رمضان المبارک میں جو عبادات ہم کریں وہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پا جائے. جب ہم اس طرف فوکس کریں گے، جب جو روزہ رکھنے کا صحیح حق ہے اس انداز میں جب ہم روزہ رکھیں گے، تو روزہ رکھ کے کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے جب ہم پیاس لگ رہی ہوتی، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ حکم خدا بندی آنا ہے، اس وقت ہی ہم نے روزہ افطار کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں. اگر ہم نے ایسا سوچا ہے کہ ہم کچھ کھا لیتے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے. یہ خیال صرف رمضان میں نہیں، یہ پورے سال رہنا چاہیے. یہ درس مل رہا ہوتا ہے رمضان المبارک میں
بارگاہ میں کہ جو خیال ابھی آپ کو ہے کہ ہم یہ گناہ کر لیں گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ چیز یہی نیت آپ کی، یہ خلوص کہ اللہ رب العزت مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، صرف رمضان کی بات نہیں، پورے مہینے پورے سال دیکھ رہا ہے. تو جب یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے وچ مینس کہ آپ کا روزہ جو ہے وہ قابل قبول ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو یہ ہمارا جو ہے روحانی غسل ہو رہا ہوتا ہے اس ماہ مبارک میں. جب آپ دیکھیے ہم پر حلال چیزیں جو ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کھانا پینا یہ حلال ہے، لیکن روزے میں ہم اس سے بھی رک جاتے ہیں. تو جو برے کام ہیں، جو غلط کام ہے، جو گناہ ہے، وہ تو بدرجہ اولا ہم پر حرام ہو جایا کرتے ہیں. تو ان کو تو کثرت سے ان کی پابندی کرنی چاہیے کہ ان کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے صالحین اکرام کا اور اولیاء اکرام کا طریقہ کار یہ ہوا کرتا ہے کہ روزے میں وہ زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتے. صحیح. اس وجہ سے ٹھیک ہے، بے شک مزید آمنہ آپ سے جانیں گے اس حوالے سے. ایک مختصر بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں انشاءاللہ. اور آمنہ سے بات ہو رہی تھی کہ اس مہینے میں ہر اچھے عمل کا ثواب بڑھ رہا ہے، تو ہم اپنے معمولات میں کیا وہ باتیں شامل کر لیں کہ ہمارے انداز خوبصورت ہو جائیں؟ کیا مزید فرمائیں گے آمنہ؟ عرض کر رہی تھی کہ ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، جو تعلیمات وہ ہمیں دیا کرتے ہیں اسی پر ہم عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اولیاء اکرام کا صالحین کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جب وہ روزے رکھتے ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ گفتگو بھی نہیں کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں. کیونکہ ایک آپ کلمہ پڑھ لینا، استغفار پڑھ لینا، درود پاک جو بھی آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا وہی کہ 70 گنا زیادہ ثواب آپ کو مل رہا ہے. تو جتنا ہو سکے کم سے کم گفتگو کیجیے. آج کل کے لوگوں کے لیے اس لیے بھی یہ بات ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم جتنی گفتگو کریں اس میں کتنی مرتبہ جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی مرتبہ غیبت ہو جاتی ہے، کسی پر الزام تراشی ہو جاتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ کم سے کم گفتگو کیجیے اور جتنا بھی آپ کلام کر رہے ہیں سچ بولیے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کیجیے. اگر یہ عادت آپ خود اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے تو بہت ساری برائیاں ہیں جن سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں. اور کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کیجیے. کہ آپ خواتین ہوتی ہیں وہ شاید سمجھتی ہیں کہ صرف نماز پڑھنے کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہے، وہی ہماری عبادت ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، آپ اپنا ذکر و اذکار کرتی رہیے، آپ پڑھتی رہیے، اللہ کا نام لیتی رہیے. تو یہ تمام پڑھنا بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ثواب ہوگا اور بے شمار ثواب بلکہ یہ ہوگا کیونکہ لاتعداد ہم جب ذکر کرتے تو لاتعداد ہو جایا کرتا ہے. تو آپ یہ تیاری کیجیے اور خاص طور پہ گفتگو کے اعتبار سے کیجیے. اور ہم ایک چیز اور بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ خواتین کو پردے کا اہتمام خاص طور پہ کرنا چاہیے. ایسے رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی ڈریسنگ ایسی کیجیے کہ اور خاص طور پہ یہ تمام چیزیں جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے. ایک نئی امنگ، ایک نئی امید کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں یہ نیک عمل کر رہی ہوں تو مجھے اس قابل بنا کہ سال ہر سال میں اسی پر عمل. کیا بات ہے، اللہ آمین. یقیناً ناظرین بہت خوبصورت گفتگو آمنہ فرما رہی تھی اور یقیناً یہی میسج، یہی پیغام کہ کلمہ طیبہ آپ کثرت سے پڑھیں، استغفار پڑھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی آرزو و تمنا کیجئے، دعا کیجئے، جہنم سے بخشش اور نجات کے لیے آپ آرزو کیجئے. اور یہی بات پروفیسر صاحبہ نے بھی اپنی خوبصورت گفتگو میں، یہی بات آمنہ بھی اور یہی بات میں بھی آپ سے کہتی ہوں. ناظرین نوری صاحبہ یقیناً یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں جو ہم بیان بھی کر رہے ہیں اور کیونکہ وقت کم ہے میں چاہ رہی ہوں بصورت پیغام ماہین کے سوال کا بھی جواب اور کمپلیٹلی یہ مہینہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے وہ ہم کر لیں تاکہ پھر ہم کلام لیں گے انشاءاللہ. اس ماہ مقدس میں جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہے کہ عبادت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. ضبط نفس کا مہینہ ہے، تزکیہ قلب کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کو جہاد اکبر قرار دیا ہے. تو یہ جہاد اکبر کا مہینہ بھی ہے کہ ہم مستقل اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. اور اس جہاد کے لیے ابھی بہن نے بھی ہم سے پوچھا کہ کیا معاملات ہونے چاہیے. معاملات تو یہی کہ آپ سحری تناول کریں، اس سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اپنے رب کو راضی کریں کے لیے، اور تراویح کی 20 رکعتوں کا اہتمام کریں کہ وہ سنت موقدہ ہے اور رمضان کا خاص تحفہ ہے. اور آخری عشرہ ایک انعام ہے امت مسلمہ پر، اس میں کیجیے، اعتکاف کیجیے اور دیگر مسنون اعمال اور سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا ذکر کیجیے. یہ نزول قرآن کا. بہت خوب. میں آمنہ آپ کی طرف آؤں گی، کیا پیغام دیتا ہے یہ رمضان؟ کیونکہ استقبال سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تقاضے کیا ہیں. کیا بالکل تقاضا، اور اللہ رب العزت نے پورا جو نظام زندگی بنایا ہے اس میں ہر جگہ ہماری جو ہے وہ اچھائی اور ہماری آسانیاں ہیں. یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں یہ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے، یہ روزہ رکھوانے کا، کھانے پینے سے روک دینے کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ بھی ایک بیان فرمایا ہے کہ ہم سالہ سال اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں سے فیضیاب ہوا کرتے ہیں، لیکن روزہ رکھ کے گھر میں تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں، ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ رب العزت کا جب حکم ہوگا ہم کھائیں گے. تو یہ بھوک اور یہ پیاس برداشت کرنا ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو کہ مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس یہ نعمتیں میسر نہیں ہے، وہ یہ تمام چیزیں، یہ بھوک اور پیاس کس طرح برداشت کرتے ہیں، کس کرب کیا
کرتے ہیں, خاص طور پر سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنی پریشانیاں پیش نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کی گزاری ہوئے لمحات سے ہمیں آشنا کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو نعمتوں کو ترس رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے تمہیں تمام نعمتوں سے سرفرازی عطا فرمائی ہے. تو یہ ایک تھنک ڈیولپ کرتا ہے ہمارے درمیان, ایک سوچ ڈیولپ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, نہ صرف زکات کے ذریعے بلکہ اور کیونکہ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں تمام کے دسترخوان وسیع کر دیا کرتا ہے اللہ رب العزت. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دیگر مسلمان بہن بھائیوں کے دسترخوان وسیع نہ کر سکے تو کم سے کم سجا تو سکے, تھوڑی سی ان کو بھی شامل کیجیے. بہت بہت شکریہ پروفیسر نور صبا شفیع صاحب آپ کی آمد کے لیے, اور بالکل اسی طرح آمنہ صدیقی آپ کا بھی بہت شکریہ. زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا, کفن میلا